المنتظر وحجت ثانی عشر اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلوات اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، صلوات بر آل محمد اللہم صلی دعا ہے خداوند عالم بتصدق کی آل محمد ملک امجد علی اور ان کے بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور جملہ مومنین کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ سب اتفاق و اتحاد قائم فرمائے، مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہم شیعہ حیدر قرار جو مجلس سے کرواتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس پہ شیعہ کائنات عالم میں جتنے روپے خرچ کرتے ہیں، جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، جتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس کا کوئی اجر بھی اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن محترم سامعین، ہم اپنی طرف سے مجلس نہیں کرواتے، میں اس نبی کا فرمان آپ کے سامنے مجلس حسین کے متعلق پڑھ رہا ہوں کہ جو بولتا ہے تو اللہ قرآن بناتا ہے، نبی چلتا ہے تو اللہ قرآن بناتا ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف الغمہ۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بقا علی مصائب الحسین، کہ جو بندہ حسین پہ روتا ہے اور تذکرہ یا حسین کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں مومنین کی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، وہ عالم ہو، فاضل ہو، جو کوئی ہو، جتنا اپنے آپ کو بڑا متقی کہتا ہو، پرہیزگار کہتا ہو، جتنا بڑا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، سنی سمجھتا ہو، شیعہ سمجھتا ہو، یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جب چاہوں نبی پاک کی زیارت کر لوں، جب چاہوں نہ مولا علی کی زیارت کر لوں۔ لیکن نبی کریم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر میری زیارت کرنا چاہتے ہو اور میرے بھائی علی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، آسان ہے ہماری زیارت کرنا۔ اور نبی نے طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا من بقا علی مصائب الحسین، کہ جو حسین پہ روتا ہے اور تذکر یا حسین کا ذکر کرتا ہے، اور جلس فی مجلس الحسین، یا مجلس حسین میں بیٹھ کے ذکر حسین کو سنتا ہے، اور خاتم علی الاعضاء فی مجلس حسین، اگر وہ رو نہیں سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، یا وہ مجلس میں بیٹھ کے مجلس نہیں سن سکتا، پیغمبر فرماتے ہیں عزاداروں کی عظمت بتا رہے نبی پاک فرماتے ہیں، اور خاتم علی الاعضاء فی مجلس حسین، مولا فرماتے ہیں وہ عزادار حسین کی خدمت کر لے، اس کا مقام کیا ہوتا؟ نبی فرماتے ہیں فَقَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مولا فرماتے ہیں عرش پہ وہ میری زیارت بھی کرتا ہے، میرے بھائی علی کی بھی زیارت کرتا ہے۔ یا وہ میری بھی زیارت کرتا ہے، یعنی ذکر حسین کرو، نبی پاک کی زیارت، ذکر علی علیہ السلام کرو، علی کی تمہیں زیارت نصیب ہوگی۔ دنیا میں ہزارہ محفلیں ہوتی ہیں، ہزارہ مجالس ہیں، نبی پاک کی زبانی بتاتا ہوں، ہم مجلس تو کروا لیتے ہیں، لوگ محفلیں کروا لیتے ہیں، پیسے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ میری تو مجلس قبول ہے یا نہیں ہے۔ توجہ میرے میری مجلس قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ حیدر قرار جو ہے نبی پاک کو مانتے نہیں، پیغمبر اسلام کا یہ ذکر ہی نہیں کرتے، نبی پاک کو مانتے ہی نہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی قوم کی طرف سے ترجمان ہو کے یہ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جانتے سرکار مصطفیٰ کو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ ہم تو جانتے ہی سرکار مصطفیٰ کو، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔
کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، کسی کا اقرار کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، کسی کا انکار کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، کسی کو رضی اللہ کہتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، کسی کو لعنت اللہ کہتے ہیں تو نبی کی وجہ سے۔ ہم تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو نبی پاک نے فرمایا، اس کی دلیل سن لیں۔ کب جناب امام حسن حسین نے فرمایا تھا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے جناب امام حسن حسین کے کہنے پہ جوانان جنت کا سردار نہیں مانا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کب جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا تھا کہ میں نبی کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے مزعت رسول جناب سیدہ کے کہنے پہ انہیں نہیں مانا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا تھا الفاطمہ تو مزعت منی۔ کب مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ جس جس کے سرکار مصطفیٰ مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے جناب علی کے کہنے پہ مولا علی کو مولا نہیں مانا، ہمیں تو غدیر کے مقام پہ پلانوں کا منبر بنا کے اپنے بھائی کا ہاتھ بلند کر کے نبی کی زبان سے سنا ہے من کن تو مولا و فہد علی مولا۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں ہم رک جاتے ہیں۔ توجہ میرے محترم، اللہ نے آپ کو جو علی علیہ السلام امام عطا کیا ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا علی امام ہے۔ علی ایسے نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جس کا امام علی ہے۔ علی کو اللہ نے رتبہ کیا عطا کیا ہے۔ میرے مولا کو اگر خودکشی کرو تو حرام موت ہے، اسی طرح ہے نا، بے شک وہ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والا کیوں نہ، اس نے حج کیوں نہ کیوں، متماد تہجد بھی پڑھتا رہو، قاری قرآن بھی ہو، اگر خودکشی کر لے تو حرام موت ہے، اللہ بھی ناراض، آئمہ بھی ناراض۔ توجہ میرے محترم، لیکن علی علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر علی کہے کہ کنویں میں چھلانگ لگا، پھر چھلانگ لگانا واجب ہے۔ یہ در امام کو اللہ نے رتبہ عطا کیا۔ اگر علی کہے یہاں کھڑا ہو جا، کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر علی کہے یہاں بیٹھ جا، بیٹھ جانا واجب ہے۔ اگر علی فرمائے کہ وضو کر کے مصلی پہ آ تو پھر مصلی پہ آنا واجب ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، ناراض نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں جو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والا جو ہاتھ ماتم حسین میں اٹھتے ہیں وہ نماز کے لیے بھی اٹھنے چاہیے۔ توجہ ہے میرے محترم، جو غم حسین میں ہاتھ اٹھتے ہیں۔ مولا رسول خدا نے فرمایا کہ جو علی کی محبت رکھتا ہے، دل میں علی کی ولایت رکھتا ہے، اسی کی نماز قبول ہوتی ہے، اسی کا روزہ قبول ہوتا ہے، اسی کا حج قبول ہوتا ہے۔ ہم مجلس سے کرواتے ہیں لیکن مومنین یہ علم نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری مجلس قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ خرچ کیا ہے، جو مومنین کو لنگر کھلایا ہے، جو ان کی خدمت کی ہے، ٹینٹ لگائیں، دریاں بچھائی ہیں، مومنین کو دعوت دی ہے، اللہ جانے میری یہ مجلس قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ معاشرے میں 4 مجالس ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے کہ 4 مجالس ایسی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ مولا فرماتے پہلی مجلس وہ ہے کہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں خدا کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ ہم کلمہ تو مومنین پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ توجہ ہے میرے محترم، لیکن ہم مکر جاتے ہیں اس کی عبادت سے، لیکن وہ غفور رحیم ہے۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ماننے والا جیسے وہ غفور رحیم ہے، جیسے وہ لوگوں کو گناہ معاف کرنے والا ہے، ہم بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔
کیونکہ ہم زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا ماننے والا گناہگار بھی ہوا تو ہماری ولایت کی وجہ سے بخشا جائے گا، ہمارا دشمن چاہے متقی پرہیزگار ہوا وہ جہنم میں سیدھا جائے گا۔ یا فرمایا کہ پہلی وہ مجلس قبول ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے وہ عطا پہ عطا کرتا ہے، انسان کی طرف سے گناہ پہ گناہ، اس کی طرف سے عطا پہ عطا۔ میرے مولا فرماتے ہیں معرفت مقام معرفت میں مولا سے پوچھا گیا، مولا کائنات سے مولا اللہ کو پہچاننے کا مقام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت کا مقام یہ ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت میں فرق نہ ہو، جس کی جیسے اس کی محفل پاک ہے اس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ وہ کیسے بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں جو لوگوں کے سامنے تو گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا، تنہائی میں ایسی گھٹیا حرکتیں کر جاتا جس کا ذکر کرنا خود اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتا، اصل میں انسان وہی ہے جو تنہائی میں ہے۔ توجہ میرے محترم، فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور دوسری مجلس وہ قبول ہوتی کہ جس میں ہمارے ماننے والوں کو احکام شریعت سے آگاہ کیا جائے۔ پتہ ہے آپ کو کتنا اللہ نے مقام بنایا ہے؟ مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا نور اللہ کے نور سے اور ہمارے نور سے اللہ نے ہمارے شیروں کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں یہ کٹ جاتے ہیں، ہماری خاطر محبت دل میں رکھتے وہ ہماری ولایت پہ کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لیکن ہماری محبت دل سے نہیں نکالتے۔ توجہ میرے بھائی، جب اللہ کو آپ نے پاک امام عطا کی، فرمایا کہ جس مجلس میں ہمارے ماننے والوں کو حکام شریعت سے آگاہ کیا جائے تو بندہ کیسا کہتا ہے کہ مولا کائنات کا موالی ہوں، کلمہ نہ آتا ہوں، ناراضی ہوں مومنین، میں بھی آپ جیسا گنہگار ہوں، وہ بندہ کیسے کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، جسے غسل کا طریقہ نہ آتا، جسے واجبات وضو کا علم نہ ہو، مستحبات وضو کا علم نہ ہو، جو نماز کو صحیح طریقہ سے نہ پڑھتا ہو۔ توجہ ہے میرے محترم، وہ کیسے کہتا کہ مولا کائنات کو مان؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ننگوار نہ بنو۔ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا کیا، اور علی تو وہ امام ہے کہ صرف ہمارے امام نہیں، علی نوریوں کو بھی امام ہے، علی خاکیوں کو بھی امام ہے، علی عرش والوں کو بھی امام، علی فرش والوں کو بھی امام۔ علی تو وہ امام ہے کہ اپنے بابا کا بھی امام ہے، اپنی اماں کا بھی امام ہے۔ علی اپنی اماں کا بھی امام۔ جب علی کی سگی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے، کسی کی اماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ جناب فاطمہ بنت اسد سے لے کر جناب حوا تک ہر اماں کا امام علی ہے، جناب عمران سے لے کر جناب حضرت آدم تک ہر بابا کا امام علی ہے۔ توجہ میرے محترم، جناب علی کے 3 بھائی اور ہیں، جناب جعفر طالب اور عقیل، اور چوتھے نمبر پہ جناب علی۔ یہ میرے مولا کی اپنی قسمت ہے کہ گھر میں بھی چوتھے نمبر پہ۔ توجہ ہے میرے محترم، لیکن وہ 3 بھائی جو ہیں بڑے ہیں، علی سب سے چھوٹے ہیں، وہ نوکر ہیں، علی سلطان ہے۔ اور جب علی کی سگی اماں کے بیٹے علی کی برابری نہیں کرتے، کسی کی اماں کے بیٹے علی کی برابری کیا کریں گے؟ احکام شریعت کو مومنین سیکھو، بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بچوں کو اپنوں کو دین کی تعلیم دلواتا ہے، قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے جنت کے دروازے پہ استقبال حسن حسین کریں گے، جنت کا خوش ہو کے ٹکٹ جناب علی اسے عطا کریں گے۔
فرمایا جس میں ہمارے شیعوں کو احکام شریعت سے آگاہ کیا جائے. ایک صلوات پر عظمت آل محمد. اور مولا فرماتے ہیں تیسری وہ بہترین مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جس میں ذکر قرآن کیا جائے، کیونکہ قرآن لا ریب فیہ کتاب ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین. قرآن تو میں نے بنایا ہدایت ہے متقین کے لیے. آپ امام المتقین کے ماننے والے ہیں. ہر روز نہیں پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. گواہی دیتے ہیں کہ مولا علی بن ابی طالب زاہدوں کے امام ہیں، متقی کے امام ہیں، نماز پڑھنے والے کے امام ہیں، روزہ رکھنے والے کے امام نہیں ہیں. امام ہے بدمعاش کا امام علی نہیں. جیسے ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارا امام بدمعاش نہ ہو، تیرا امام بھی کہتا ہے ہمارا ماننے والا ہو تو ایک ہی حبیب ابن مظاہر جیسا ہو. فرمایا کہ ہمارا ماننے والا. فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں ذکر قرآن کیا جائے. اے جو وہی قرآن مومنین. قرآن کسی کے ساتھ نبی نے فرمایا تعالی قرآن و علی القرآن. فرمایا قرآن کے متعلق رسول خدا فرماتے من زار القرآن فقد زارنی. جو قرآن کی زیارت کرتا ہے مجھے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے. آخری بات. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں وہ مجلس قبول ہے جس مجلس میں میرے بھائی علی کے فضائل کو بیان کیا جائے. اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، انسان اور جن لکھنے والے بیٹھ جائیں. مولا فرماتے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.